اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ آج ہم تمام احباب جو ہیں، وہ میرے والد محترم اور ہم سب کے مربی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی نقرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات کے موقع پر ایک دفعہ پھر دعا کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں۔ جو بھی لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں ان سب کے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول جانا ہے۔ کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا۔ اللہ کریم کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی شے بھی دائمی نہیں ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے عمارتیں ہیں، چاہے پرندے ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، پانی ہے۔ کوئی بھی شے جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، سب کی ایک مدت اللہ نے مقرر کروائی اور اس مدت کے بعد واپس اپنے رب کے پاس ہے۔ ہاں البتہ انسانوں کو اللہ کریم نے اشرف المخلوقات بنائے، تمام مخلوقوں میں انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور انسانوں کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اگر اچھے کام کریں گے، اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اچھے کام نہ کر سکے، اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کر سکے، تو پھر انہیں کوئی یاد کرنے والا پیچھے نہیں تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عام لفظوں میں ہم سب لوگ بڑے مولوی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بڑے مولانا صاحب نے اپنی 63 سال کی جو زندگی ہے وہ بڑے بن کے نہیں گزارا۔ بڑا بننے کے لیے انسان کو چھوٹا بننا پڑتا ہے، مطلب اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار، محبت، خلوص، رواداری کو قائم رکھنا۔ ہر ایک کو نہیں لوگ کہتے تھے نا بڑے مولوی صاحب، مولوی تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور ایک بڑے مولوی کی تو کوئی بڑے نام سے کوئی ڈگری نہیں بنتی دنیا میں۔ یہ بڑا مولوی، اس کی ڈگری پہ لکھ دو یہ بڑا مولوی، یہ بڑا ڈاکٹر ہے، اس کی ڈگری پہ لکھ دو یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہے، یہ بڑے انجینئر۔ نہیں، ڈگری سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، عمل میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ بڑے بنتے ہیں در حقیقت وہ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی قوم میں چھوٹے بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں دوسروں کو برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو ایک وقت میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہ الگ الگ مزاج کے لوگوں کو جوڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ عام بندہ جو ہے وہ ایک وقت میں کئی رنگوں کے، کئی مزاجوں کے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن جو بڑا بندہ ہوتا ہے
اس کے پاس گرم مزاج کے لوگ بھی ہوں گے، نرم مزاج کے لوگ بھی ہوں گے، معتدل مزاج کے لوگ بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، ضرورت مند بھی آئیں گے، اور وہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بڑے مولوی صاحب جب یہاں پر تھے، ہم نے بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ تر بڑے مولوی صاحب کے طور پر ہی دیکھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب مدرسہ شروع میں تھا تو وہ بچوں کے ساتھ اتنی زیادہ خلوص اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے کہ کئی بار مجھے یہ شک ہونے لگتا تھا کہ یہ اپنی اولاد کو کم چاہتے ہیں، دوسرے بچوں کو زیادہ چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی اماں سے کہنا، دیکھو یہ دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کر رہے ہیں ہم سے۔ یہ ایک طریقہ تھا تاکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی نسل تیار ہو جائے، ایک ایسا مزاج تیار ہو جائے قوم کے اندر، جو آنے والے وقت میں اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، معاشرے کے لیے اچھی خدمت انجام دے سکے۔ اور انہوں نے اس کام کو بخوبی انجام بھی دی۔ آج جیسے ملک میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو جتنے سرکاری مولوی ہیں وہ بھیڑ چال چلتے ہیں۔ بھیڑ چال اس لیے چلتے ہیں کیونکہ جو ملت فروش ہیں ان کو جو راستہ دکھاتے ہیں اسی راستے کو اختیار کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے بڑے مولوی صاحب کو یعنی مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی یہ دیکھا کہ انہوں نے بھیڑ چال چلنے والوں کا ساتھ دینے سے ہمیشہ انکار کیا۔ اس چال کو نہیں اختیار کیا جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہو، بلکہ اس روش کو اختیار کیا جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ آنے والوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنا، دوسرے بندے کی بات کو اطمینان سے سننا، اور پھر کوشش یہ کرنی پورے اخلاص کے ساتھ کہ جب بھی کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو اس کو مشورہ ایسا دینا کہ جو اس کے لیے فائدہ مند، نہ کہ ایسا مشورہ کہ وہ جو اس کے لیے نقصان دے۔ اور پھر جو لوگ ڈرے ہوئے ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، ان کو ہمت بتانی، ہمت دینی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ حالات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کئی لوگ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی چھوٹا جاتا ہے کہ میں پریشان ہوں، اور تو وہ اس کو اور زیادہ ڈراتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ہمت دیں گے تو شاید پھر یہ ہمارے سے آگے نہ نکل جائے، اگر ہم اس کو ہمت دیں گے تو ہم بھی اس کے بیچ میں پکڑے نہ جائیں، تو وہ الٹا دوسرے کو ڈرانے کی کام کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کبھی بڑے نہیں کہلا سکتے۔ بڑے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ وہ ہر ایک چیز کے لیے میں نے بچپن سے بخوبیوں کو دیکھا، اگر کسی چیز کی کوئی کمی ہوتی تھی تو کسی وسیلے کو اختیار کرنے کی پہلے، مثال کے طور پر مجھے یا کسی کو یہ کام کہیں، سب سے پہلے اس کام کے لیے دعا کریں، سب سے پہلے، چاہے وہ کوئی کام ہو، چھوٹا یا بڑا، سرکاری یا غیر سرکاری، مدرسے کا یا مسجد کا، گھر کا۔ اگر کوئی کام سامنے آ جاتا تھا، مثال کے طور پر اگر مدرسے میں راشن بھی ختم ہے تو وہ ہمیں بتانے کی بجائے، کسی کو کہنے کی بجائے، پہلے مسجد میں اندر بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ کہ یہ فلاں فلاں چیزیں اس ادارے کو، یہ بندے کی یقین کی بات ہے، اللہ سے امیدیں نہیں، اللہ سے یقین رکھنا چاہیے۔ جب بندے کا یقین ہوگا تو پھر اس کو کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا، اور جب یقین کامل نہیں ہوگا تو کوئی ان کو آگے پہنچانے والا نہیں۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ انہوں نے ایک مزاج بنایا یہاں پنجاب میں لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کا، اور پھر جو عام غریب مسلمان تھے ان کو عزم اور ہمت دینے کا۔ اس مزاج کا ایک فائدہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں سماجی ویوستھا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وہی مزاج خوف کا ہوتا، ڈر کا ہوتا، پریشانی کا ہوتا، تو پھر عزت والی زندگی جو تھی وہ ناممکن بات تھی۔ تو یہ ان کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ جو بھی کام ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ میں نے ایک دن پوچھا انہیں کہ آپ کٹوری میں سالن ڈال کے نہیں کھاتے، تو کہنے لگے مجھے تم نے پڑھا نہیں حدیث پاک میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کھلے برتن میں کھانا کھانا اچھا سمجھتے ہیں، جو برتن کھلا ہو تاکہ اس میں کھانا ڈالیں تو وہ ٹھنڈا ہو جائے، اطمینان سے کھا لیا جائے۔ اچھا ہم لوگ اپنی سہولت کے مطابق برتن تبدیل کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو بلا کے اپنے پاس بٹھا کے پہلے اس کو اپنے ٹفن میں سے کھانا کھلانا، پھر وہ کھانا کھانا شروع کرتے تھے۔ اب ہم لوگ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو سوچتے ہیں کہ بھی ہماری پلیٹ میں سے کوئی دوسرا آدمی نہ تھوڑی سی چیز دے۔ تو اس بات کو پہلے ذہن نشین کر لیں کہ ہم جہاں پر پڑھ رہے ہیں، ہمارا جو بانی ہے جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا، ان کا مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی ایک کھیپ تیار کرنی ہے جو آنے والی نسل کو ہمت کا، جرأت کا سبق پڑھائے، جو لوگوں کو، گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں گے، حوصلہ دیں گے، ہمت دیں گے، عزم دیں گے، استقامت دیں گے۔ جو لوگ بڑے کارنامے کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں اسلام اپنی تعداد کی وجہ سے نہیں جانا جاتا، اسلام اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگوں کو۔ ہمارا کردار جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار بھی تھے تب بھی جیسے ہی ہوش آتی تھی تو سب سے پہلے ان کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ مجھے مسا کرا دو اور نماز جو ہے وہ پڑھ لی جائے۔ آئی سی یو میں بھی، آخری دنوں میں بھی، تو ان کا یہ بار بار ہوتا تھا کہ مجھے وضو کروا دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں، اور پوچھنا بھی کون سی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تاکہ جتنا عرصہ بے ہوش رہے تو پتہ لگ جائے کہ اب کون سی نماز کا ٹائم۔ تو نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عاشق وہی کہلاتا ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ 200 لوگ روز آ رہے ہیں، 500 لوگ، ہر بندہ دوسرے کی شکایت کر کے اپنا کام کروا رہا ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی بات سن کے کبھی دوسرے سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ مطلب کانوں کے کچے نہیں تھے۔ ہم لوگوں میں اگر کوئی ایک بندہ دوسرے کو کچھ کہنے لگ پڑے، پٹی پڑھانے لگ پڑے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا ہے، تو کئی لوگوں کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ اچھا اس نے ایسے کہا ایسے کہا۔ نہیں، لیکن بڑا آدمی وہی ہے جو ضبط کے ساتھ کام لیتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ بھی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جو سامنے والے کی بات کو سمجھتا ہے کہ یہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ پھر اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اس کا کام کر کے اس کو فارغ کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے بڑا بننا ہے تو بڑا بننے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ اپنے مزاج کے اندر اس بات کو لے کے آئیں کہ ہم لوگ معاشرے میں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چھوٹوں کے کام آنے والے لوگ ہیں، عاجزی کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگ ہیں، عزت دوسروں کو بانٹنے والے لوگ ہیں، نہ کہ دوسروں کی عزت چھیننے والے۔ آج ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جہاں جو قوم زیادہ رہتی ہے وہ دوسری قوم کے اوپر گیدڑوں کی طرح جا کے اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں فلاں قوم والے کا فلاں کام، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں ہی برابر ہے اس وقت۔ تو اس بات سے بھی بڑے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ مظلوم کا جب ساتھ دینا ہے تو پھر اس کو یہ بھی دیکھنا کہ اس کی رنگ کون سی ہے، نسل کون سی، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، انہوں نے ہم کو سمجھایا، اور وہ ان کے مزاج میں ایک بات تھی کہ اللہ کے علاوہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو سنا، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میں مسجد میں بیٹھا ہوں نہایت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی کے علاوہ ابھی تک تو کوئی دوسرا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہو اور وہ کرتا بھی ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ پورے ملک کی حکومت نے، کبھی بڑے بڑے افسران نے، کبھی کبھی بڑے بڑے وزیروں نے طرح طرح کی دھمکیاں دی کہ فلاں بات یہ نہ کہو، فلاں بات وہ نہ کہو، لیکن وہ جو حق بات تھی اس کو بیان کرتے تھے، اور یہ ان کے دل میں پورا یقین تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اچھا یہ صفت جب بندے میں پیدا ہوتی ہے جب بندہ حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، کم ذرائع کے اندر کام کرتا ہے، جب ہم حرام کھانا شروع کرتے ہیں تو یہ صفات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دور اندیش بھی، وہ اپنی نسبت سے دور اندیش بھی بہت زیادہ، مطلب جو پیشگی آنے والی باتیں ہوتی تھی ان کے متعلق اچھی رائے قائم کرتے، بہت بہترین رائے قائم کیا کرتے۔ مجھے یاد ہے انہوں نے انتقال سے 2-3 سال پہلے
یہاں مستقیم بھائی بیٹھے ہوئے، شانو بھائی بیٹھے ہوئے، ان کو بار بار بلا کے کہنا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی عثمان کو بنا دیں، اس کو سارا اختیار دے دیں، تو ہم نے ہر بار منع کرنا۔ تو انہوں نے جب خود ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جا کے آئے تھے 4-5 سال پہلے، گلوں کے ساتھ میں گئے تھے اس وقت، اور ایک غیر مسلم احباب بھی تھے، انہوں نے جا کے اپنی وصیت لکھوائی۔ جب واپس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی کس کی کوئی ضرورت نہیں، اچھے بھلے صحت مند تھے۔ تو مجھے کہنے لگے یار تجھے نہیں پتا، میرے بعد بہت سارے لوگ تجھے تنگ کریں گے، اور کرنے والوں نے کیا، پوری زور لگائی، طاقت لگائی، جو ضلالت کی انتہا تک پہنچ سکتے تھے پہنچے، انہوں نے کمی نہیں کی۔ انتقال کے پہلے دن ہی جنازے کے وقت سے لے کے اور اب تک انہوں نے پوری طاقت لگائی کہ بھی کسی طرح ان کو گرائیں گے، لیکن ہم اللہ کے فضل سے قائم ہیں۔ لیکن میں اس بات کے لیے بڑے مولوی صاحب کو پھر یاد کرتا ہوں پہلے کہ انہوں نے اس بات کا اندازہ اپنے انتقال سے بھی کئی سال پہلے لگایا، اپنی وفات سے بھی کئی سال پہلے اس بات کا اندازہ لگایا کہ کون کون لوگ ہیں جو میرے انتقال کے بعد چاہیں گے کہ اس مرکز کو تباہ کر دیا جائے، کون کون ایسے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ بھائی اس سسٹم کو بند کر دیا جائے، جن کو پیسہ عزیز ہوگا، جن کو صرف اپنی سرمایہ داری عزیز ہوگی۔ تو انہوں نے انہیں پہچاننے کے بعد پہلے بذات خود ہی اس کی حفاظت کا جو ہے وہ انتظام کیا۔ یہ دور اندیشی کی بات ہے، یہ تو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے اوپر بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا عقیدہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، اس پیغام کو آگے لے کے چلتے رہے، اور یہ اللہ ہی نے مدد فرمائی۔ میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہم نے ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام جو ہیں وہ سر انجام ہوئے، ہزاروں مسجدیں، ہزاروں نئی بھی بنائی گئی، پرانی مسجدیں آباد کی گئی، ہزاروں مکاتب جو ہے قائم کیے گئے، پورے ملک میں انہوں نے دورہ کیا، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر نہ گئے ہو، جہاں لوگوں کو ہمت نہ بڑھائی ہو، عزم نہ بڑھایا ہو، حوصلہ نہ دیا ہو، یہ ان کی صفت ہے۔ لیکن اس دور میں جب وہ زندہ تھے، جب ہم لوگ کام کرتے تھے میدان میں، تو ہمیں یہ احساس بار بار رہتا تھا، اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ ہاں ہم لوگ میدان میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے جامع مسجد میں ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے، ایک طاقت جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی موجود ہے۔ اب ان کے انتقال کے بعد بعض اوقات ہم ذاتی طور پر پریشان ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ویسی طاقت جیسی اس وقت تھی نہیں ہے، لیکن آپ یقین مانیں اگر آپ پچھلے 3 سالوں کو دیکھیں گے تو جو کام انہوں نے ساری زندگی کیے، اگر وہ اس وقت 100 کی رفتار پہ چل رہے تھے تو اب وہ 120 کی رفتار سے چل رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دعائیں ہیں جو انہوں نے بستر پر لیٹ کے دی، جو انہوں نے ساری زندگی کی، یہ انہوں نے جو اپنے رب سے مانگا کہ میرے بعد بھی یہ پرچم لہراتا رہے، میرے بعد بھی یہ مرکز قائم رہے، میرے بعد بھی نئی مساجد کی تعمیر ہو، مساجد کھلے، لوگوں میں اتفاق ہو، محبت ہو، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات مزید ہو۔ تو وہ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ کھیل ختم ہو گیا ہے، جو یہ سمجھنے لگے تھے کہ مولانا حبیب الرحمان سالم لدھیانوی کے بعد اب کھیل ختم ہو گیا، اب ان کو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرتے ہوئے کہ اب ان کو شاید ان 3 سال میں تسلی ہو گئی ہوگی کہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا جو مشن ہے وہ مضبوط ٹیم کے پاس موجود ہے، دنیا کی کوئی سازش جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر! اور ایک بات وہ اکثر اور کہا کرتے تھے، انہوں نے انتقال سے پہلے ایک بات یہاں جہاں تشریف رکھتے تھے بڑے مولوی صاحب انہوں نے کہی، تو وہ کہتے کہتے رونے لگے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار اپنا حساب نہیں ہونا، تو میں نے ان کو پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ایک بات بتا، جس کی بہت بڑے لوگوں سے جان پہچان ہو، اگر کوئی بندہ گورنر کو ملنے جائے، پہلے گورنر بھی اس کا بہت جاننے والا ہو تو اس کی کار کو بیریکیڈنگ پہ روکا جاتا ہے؟ میں کہا نہیں کہ ان کو تو سلامی پیش کی جاتی ہے۔ تو کہنے لگے بھائی ہمارا بھی اپنے رب اور رسول سے رشتہ مضبوط ہے۔ یہ یقین کی انتہا ہے، یقین کی معراج کہتے ہیں اس بات کو۔
اس کو اپنے اللہ سے، اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کی معراج کہتے ہیں۔ ان لفظوں کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے جب جانا ہے تو اپنے رب اور رسول پر اتنا یقین ہے کہ ہمیں آگے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور کہا کرتے تھے اکثر کہ جب ہم مریں گے تو ہمارا جنازہ اس بات کی گواہی دے گا کہ لوگ جو ہیں ہمارے سے محبت کرتے تھے یا نہیں۔ اور جتنے بھی لوگ اب پنجاب کے اندر موجود ہیں ابھی تک، 47 سے پہلے کے حالات تو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اب تک جو لوگ مسلمان پنجاب میں موجود ہیں، اور ہم سب لوگ ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ آج کی تاریخ تک پنجاب میں نہ پہلے کبھی ہوا۔ ابھی تک کی جو تاریخ ہے کہ جس میں کئی لاکھ لوگ آئے ہوں، جس میں پورے شہر کے ہندو سکھ بھائیوں نے دکانیں بند کی ہوں، جس میں تمام سڑکوں کو پارکنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جس میں کلومیٹروں تک لوگوں نے جنازے کی نیت باندھی ہو، تو اتنا بڑا جنازہ جو ہے وہ صرف مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی کا اس شہر میں، صوبے میں ابھی تک ہوا ہے۔ تو یہ ان کی اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، کیونکہ جتنے مسلمان آئے اتنے ہی ہندو سکھ جنازے میں شریک تھے، تو یہ ان کی لوگوں کے ساتھ محبت کی وہ عملی ثبوت ہے جو ان کے رب نے دکھایا لوگوں کو۔ دیکھو جو کہ میرا بندہ ہوتا ہے تو جب اس کے رخصت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اس طرح جو ہے وہ نوازاتا ہے۔ تو آج ان کے انتقال کو 3 سال ہو گئے، لیکن ہم روزانہ ماشاءاللہ تمام وقت میں ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ہر ایک کام کے اندر الحمدللہ۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ کوئی گفتگو کرتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے ہم نے یہ نہ یاد کیا ہو کہ ہمارے باپ نے یہ کام کیسے کیا، تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہی ہمارے لیے راستہ ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھا کہ اگر وہ ہوتے تو کیا کرتے، پھر اسی طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے، اور جتنے بھی لوگ ہیں اس بات کے پابند ہیں اپنے رب کے ساتھ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی علیہ السلام کے اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں ان کے صدقے طفیل کہ جو مشن وہ ہمیں دے کے گئے ہیں، چاہے وہ مجلس ارار اسلام کی تحریک ختم نبوت ہے۔ ان 3 سالوں میں جب کئیوں نے فتنہ اٹھایا ہمیں پریشان کرنے کے لیے، تو قادیانی بھی پیچھے نہیں رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا کئی ادھر قریب کے لگے ہوئے، تو انہوں نے بھی حکومت کو بار بار، ابھی بھی کئی درخواستیں ان کی پینڈنگ پڑی ہیں کمشنر کے پاس، انہوں نے بھی پورا زور لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جب اپنے لگے ہوئے ہیں تو پرائے بھی پیچھے کیوں رہ جائے۔ تو لیکن ان کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجایا تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ تو وہ بجتا رہے گا ڈنکا محمد رسول اللہ صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ تو جو مشن مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، چاہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، چاہے وہ مجلس ارار اسلام کا مشن ہے، چاہے وہ مدرسہ جامعہ حبیبیہ ہے، چاہے وہ مسجدوں پہ کھلوانا ہے، چاہے وہ بند پڑی مساجد کی آباد کاری ہے، چاہے وہ نئی مساجد کی تعمیر ہے، چاہے وہ سرب دھرم سمیلن ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہندو سکھ دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں، چاہے وہ ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کی بات ہے، کوئی ایک بھی مشن، اور بالخصوص لدھیانہ کی یہ تاریخی جامع مسجد جو کہ اپنی عمارت کی وجہ سے نہیں، اپنے جاہ جلال کی وجہ سے جانی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ کچھ چیزیں صرف اپنی عمارتوں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، لیکن یہ مسجد اپنی عمارت کی وجہ سے نہیں، پورے ملک میں، پورے پنجاب میں اپنی عظمت، اپنے مرتبے کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کی ذات میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے اسی طرح سلسلہ اللہ نے چاہا چلتا رہے گا۔ اور دعا کو کہ آنے والی نسلیں ہم سب کی جو ہے وہ اس کی امین بنے، اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح چلتا رہے۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں اللہ جی، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین، جن کی اولاد نہیں ہے اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کی فرما برداری عطا فرما، مولا کے لیے کائنات پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ جاری ہے، اپنے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو خیر ان کو فتح مبین عطا فرما الہ العالمین، جہاں جہاں بھی جو لوگ بھی ظالم طاقتیں انصاف پسند لوگوں کو تنگ کرنا چاہتی ہیں ان سب کے اوپر انصاف پسندوں کو فتح عطا فرما الہ العالمین، پورے ملک میں جتنے لوگ ہیں ان پہ اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، آپس میں پیار محبت سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر شر سے ہر برائی سے لوگوں کی حفاظت فرما الہ العالمین۔ آج حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی مرحوم امیر احرار ہند شاہی امام پنجاب کی تیسری یا اللہ کی یوم وفات ہے، آپ نے اپنا فضل ان پر بڑا فرمایا، آپ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو بڑی عزت والی زندگی عطا فرمائی یا اللہ، ایسی زندگی ملنی تو بڑی مشکل بات ہے، آپ نے ان پر اوپر اپنا فضل فرما رکھا تھا یا اللہ۔ آج سارا دن میں جتنے بھی احباب نے، طلبہ نے جو قرآن پاک پڑھا ہے، ان تمام قرآن پاک پڑھنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دیں اور یا اللہ یہ تمام قرآن پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام انبیاء رسولوں کے صدقے طفیل اور تمام صحابہ تابعین تبع تابعین کے صدقے طفیل، تمام بزرگان دین کے صدقے طفیل، حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والدین کو یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما الہ العالمین۔ ہم تمام لوگ ہم نے ان کے قریب رہ کے وقت گزارا ہے یا اللہ، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری اپنے اکابرین کے مطابق کر سکیں یا اللہ، ہم سب کو اس کوشش کے اندر کامیابی عطا فرما، اس کوشش کے اندر کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے مولا کریم، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کام آپ نے ان کو عطا فرمائے یا اللہ، جن میں دین کی خدمتیں بھی ہیں، انسانی کی خدمتیں بھی ہیں، جن میں ظالم سے پنجہ لڑانا بھی شامل ہے، جن میں پرچم اسلام کو بلند رکھنا بھی شامل ہے یا اللہ، کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ تمام کام اسی انداز سے ہو جائے، لیکن یا اللہ وہ رنگ ابھی تک پیدا نہیں ہوا، وہ صفات ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ اب اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بلا شبہ یا اللہ جانا سب نے ہے، ہمارے دل میں ان کے جانے کا غم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یا اللہ جب ہم مریں گے تو انشاءاللہ جنت میں ان سے ملاقات ہوگی یا اللہ۔ اس بات کا غم نہیں ہے کہ وہ چلے گئے ہیں، ہم اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ویسا عزت، ہمیں ویسا حوصلہ عطا فرما، ویسی ہمت عطا فرما، اسی طرح کے وسائل عطا فرما، استقامت عطا فرما، ساتھیوں میں خلوص عطا فرما، ایک دوسرے کا یا اللہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ جتنے بھی ان کے وارثین ہیں یا اللہ سب کو صبر جمیل بھی عطا فرما الہ العالمین۔ اس مسجد کی تعمیر نو بھی ان کی خواہش میں شامل ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ کام کرنے کی ہمت عطا فرما، راستوں کو آسان فرما دے یا اللہ، تمام مظلوموں کے لیے مدد کرنے والوں میں شامل فرما یا اللہ۔ یہ مختصر ترین دعائیں ہیں یا اللہ، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے یا اللہ، ادا بھی نہیں ہے،
لیکن ہمارے باپ نے بھی ہمیں سکھایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہم نے پڑھی ہے۔ یا اللہ آپ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ یا اللہ حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی دھیان کی قبر کو نور عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر لمحہ یا اللہ درجات کو بلند فرما، ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، جنہوں نے شیر بیٹے کو یا اللہ پیدا فرمایا، یا اللہ ان کے ماں باپ کے بھی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ دعاؤں کو اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم سب سے قبول فرمائیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔